تیاری ہے، لسٹیں بن رہی ہیں، یہ سامان یہ سامان یہ سامان، اچھا وہ فلاں مطالبہ ہے وہ پورا کر دو۔ مرد اکٹھے بازاروں میں گھوم رہے ہیں، عورتیں اکٹھی ہیں بازاروں میں گھوم رہی ہیں، سامان تیار کر رہی ہیں، یہ فلاں جوڑا بھی ہونا چاہیے، فلاں جوڑا بھی ہونا چاہیے۔ آج کل کا رواج دیکھو، اگر رواج کے مطابق جوڑا کپڑے نہ ہوئے ہماری ناک کٹ جائے گی، ساری زندگی ہماری بیٹی اور بہن اپنے سسرال میں عزت کی زندگی نہیں جی سکے گی۔ لہذا مرد والے یہ تیار کر رہے ہیں بری، عورت والے تیار کر رہے ہیں جہیز۔ جہیز بھی، جہیز کے اندر بھی 4 خرابیاں میں نے پچھلے جمعے ذکر کی تھی۔ الزام مالا یلزم، اس کے اندر لازم ہے، جبر فی الطاعہ اس کے اندر لازم ہے، ریاکاری اس کے اندر لازم ہے، فرائض کی طرح غیر فرض کے ساتھ معاملہ کرنا اس کے اندر لازم ہے۔ اگر غیر فرض کے ساتھ فرض والا معاملہ کیا جائے، غیر لازم کے ساتھ لازم والا معاملہ کیا جائے، یہ شریعت کی نظر میں جرم ہے۔ اگر کسی داغ کے اوپر جبر کیا جائے یہ بھی شریعت کے اندر جرم ہے۔ یہ 4 جرم آدمی کرتا ہے، جہیز دے کر 4 جرم کرتا ہے، بری دے کر۔ بری کیا ہوئی؟ ملنی کیا ہوتی ہے؟ یہ ملنی چلی گئی، کہاں جاتے ہیں؟ یہ جی عورت والوں کے گھر۔ اب یہ عورت والوں کے گھر مستقل فن بنا، مستقل فن بنا۔ وہ عورتیں جن کو بری ٹانکنا آتا ہے، جن کو بری دکھانا آتا ہے، اور وہ عورتیں جن کو جھیز لگا کے لوگوں کو دکھانا آتا ہے۔ یہ جھیز دے رہا ہے اپنی بیٹی کو، دکھا رہا ہے لوگوں کو، یہ جوڑا دے رہا ہے اپنی بہو کو، یہ جوڑا دے رہا ہے اپنی آنے والی بیٹی کو، نیا رشتہ لگانے والوں کو، اور لوگوں کو دکھا رہا ہے میں یہ جوڑا دوں گا، میں یہ زیور دوں گا، میں یہ دوپٹے دوں گا، میں یہ خوشبو دوں گا۔ بتا تو نے ریاکاری بھی کی ہے، نمود بھی کی ہے، جہیز بھی غیر اسلامی، بری بھی غیر اسلامی۔ اس کے بعد اب شروع ہو گیا لڑکی والے کے محلے والے، لڑکے والوں کے محلے والے شروع ہو گئے۔ اب یہ جی میں نے مجھے کتنے دیے تھے میرے بیٹے کی شادی میں؟ بیوی کہتی ہے 1000 دیا تھا۔ اچھا اب 1000 دینا پڑے گا۔ اس نے 1000 دیا، میں 1000 دوں گا۔ اس نے 500 دیا، اس نے 500 دینا ہے۔ یہ نیوتا دولہا بن کے آ گیا، کاپی لے کر بیٹھ گئی، کس نے کتنے دیے؟ ایک دوست نے کاپی لی اور لکھ رہا ہے اس نے 100 دیا، اس نے 500 دیا۔ ذلالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ یہ ذلت اور ذلالت، یہ رسوائی اور خسران ہندوؤں کے ساتھ اچھا لگتا ہے، لیکن تیری میری داڑھی کے ساتھ، تیری میرے اسلام کے ساتھ، تیری میری مسجد کے ساتھ، تیرے میرے مذہب کے ساتھ ہندوؤں کا یہ طریقہ سیب نہیں کھاتا کہ وہ پیسے دیتا ہے۔ میں لکھتا ہوں، کیوں لکھتا ہوں؟ اس لیے کہ کل کو میں بھی اتنی واپس کروں گا، یہ شادی میں مجھے دے گا، میں دوں گا۔ اگر شوہر گزر کرے آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، شادی تو آ گئی ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، میں کس طرح دوں؟ تو بیوی کہتی ہے کل کو لیے تھے نا، آج دینے پڑیں گے، آج نہیں دو گے تو کل کو کون دے گا؟ اگر لینے ہیں تو پھر آج دینے پڑیں گے۔ یہ لینے کا دینا ہندوؤں کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ تو کہا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم نیکی میں تعاون کیا کرو، لیکن تعاون کا ذرہ برابر بھی اگر آپ نے 100/100 تعاون کی ہے اور 1/100 یہ امید رکھی ہے کہ میں تعاون کروں گا تو وہ بھی میرے ساتھ تعاون کرے گا، آپ کا یہ تعاون نہیں رہے گا، گناہ بن جائے گا۔ آپ کا یہ تعاون نہیں ہے، لالچ بن گئی ہے، ہرس بن گئی ہے، طمع بن گئی ہے، اپنی ذات کی مرضی کی غرض بن گئی ہے۔ اس لیے غرض کی اجازت نہیں، لالچ کی اجازت نہیں، طمع کی اجازت نہیں، ہرس کی اجازت نہیں، اجازت ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہ نیوتا دینا اور یہ نیت رکھنا، اس نے دیا تھا تب دیتا ہوں، جب میں دوں گا تو وہ کل دے گا، اس کو فقہا نے گناہ لکھا ہے۔ اور یہ پیسے دینا اور پھر لینا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر دینے والا اس نیت سے دیتا ہے کہ میں ہدیہ دیتا ہوں، نہ دے اور نہ میں بدلہ لوں گا، پھر تو یہ تعاون ہے، قرآن کا حکم ہے کرنا چاہیے۔ لیکن اگر دیتا ہے لینے کی نیت سے، یا دیتا اس لیے اس نے دیے تھے تبادلے کی نیت سے، حرام ہے۔ دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے۔ اپنے طور پہ نہیں کہتا، اگر وقت کا متقی مفتی، وقت کا اہل تقوی مفتیان کرام مولانا مفتی محمود حسن، حضرت مولانا مفتی رشید احمد اس کو حرام نہ لکھتے، میں حرام نہ کہتا، عرض یہ کرتا ہوں اب یہ نیوتا کی مرض ہے، یہ کیا وہ پیسے دینے اور سلامی کی مرض ہے؟ سلامی دلہن کو دی جا رہی ہے، سلامی دلہن کو دی جا رہی ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ اب دلہن بن کے آ گئی اور دلہن کو گھر میں اتارا گیا، اس کو ویلکم کہنے والی، اس کو جو ہے وہ خوش آمدید کہنے والی، یا تو اس کی ساس ہوگی، یا اس کی جو ہے وہ نند ہوگی، یا اس کی جو ہے وہ محلے کی عورتیں ہوں گی۔ اب سب سے پہلے جو خاندان کی سب سے بوڑھی عورت ہے وہ آگے آئے گی اور کپڑا ہٹائے گی، کپڑا ہٹا کے اس کے چہرے
کیا وہ محلے میں شادی ہے، میرے رشتہ داروں کی شادی ہے تو رشتہ داروں کی شادی ہے، شادی دوسرے گھرانے میں کہتے ہیں بغانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بنا ہوا ہے، پورے محلے میں یہ شور مچا ہوا ہے کہ مسیری کی شادی ہے، سارے گھر والے کپڑے لیں گے، ماموں کے بیٹے کی شادی ہے، سارے گھر والے کپڑے لیں گے۔ اسلامی شریعت نے ہمیں دو موقعوں پہ نئے کپڑے پہننے کی اجازت بھی دی ہے، ترغیب بھی دی ہے، اور اسلامی شریعت پہ قربان جائیں میں نے کئی دفعہ کہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بقائے بنایا ہوا دین، آقا کا لایا ہوا دین کتنا آسان ہے۔ میرے آقا نے روزہ کے افطار کرنے کے لیے دو باتیں فرمائی، فرمایا روزہ افطار کرو کھجور کے ساتھ یا روزہ افطار کرو سنت ہے نمک کے ساتھ۔ میں پوچھتا ہوں نمک کوئی اعلیٰ سوغات ہے اس لیے کھجور کوئی اعلیٰ سوغات ہے اس لیے دینی کھجور تیرے اور میرے لیے سوغات ہوگی، آقا کے معاشرے کے لیے سوغات نہیں ہے، عرب کے معاشرے کے لیے سوغات نہیں ہے۔ میرے آقا نے کھجور کے ساتھ روزہ کھولنا اس لیے مسنون قرار دیا کہ کھجور سستی تھی، آسانی سے ملتی تھی، اور نمک سے روزہ کھولنا اس لیے سنت قرار دیا کہ نمک سستا ہے، ہر ایک کو ملتا ہے۔ میرے آقا نے روزہ کھولنے میں بھی سنت اس کو قرار دیا جو آسان ہو، لیکن ہندو نے تیری میری شادی کو اتنا مشکل بنایا کہ میرے آقا نے فرمایا عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اگر نئے کپڑے میسر ہیں نئے کپڑے خود بھی پہنو، بچوں کو بھی پہناؤ، گھر والوں کو بھی، لیکن نئے کپڑوں کی وسعت نہیں ہے تو جو کپڑے تمہارے کپڑوں میں عمدہ ہیں ان کو دھو کر خوشبو لگا کے پہن لو، تمہاری سنت پوری ہو جائے گی۔ اسلامی شریعت نے دونوں عیدوں کے موقع پر بھی نئے کپڑے بنانے کو لازم قرار نہیں دیا، اور اسلامی شریعت نے خود دلہا کے لیے بھی نئے کپڑوں کو پہننا ضروری قرار نہیں دیا، دلہن کے لیے بھی نئے جوڑے کو پہننا ضروری قرار نہیں دیا۔ اور یہاں ہندوؤں نے یہ کیا کہ شادی ہے ماموں کے بیٹے کی اور سارے خاندان میں نئے کپڑے چلیں گے، شادی ہے مسیری کی سارے خاندان کی عورتیں نئے نئے جوڑے پہنے گی۔ پھر عجیب ظلم یہ ہے ملنے کے دن الگ جوڑا، ڈولی کے دن الگ جوڑا، تریے کے دن الگ جوڑا تو بڑا نہیں ہو گیا؟ اسی لیے تو شادیاں رکی ہوئی ہیں، اسی لیے تو شادیاں عذاب ہے۔ یہ نئے جوڑے پہننا بھی رسم ہے، غلط ہے، اور نئے کپڑے بنانا بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ جس وقت ملنی ہوگی اس کے بعد اب یہ کیا وہ جوڑے واپس، اور سب لوگوں کو ریا کرنے کے بعد، دکھلاوا کرنے کے بعد، نمود کرنے کے بعد، دکھانے کے بعد اب کیا وہ ڈولی کا دن آئے گا؟ اور نکاح میں اتنے لوگوں کو دعوت نہیں دی تھی جتنے لوگوں کو جرگے میں دعوت دی جائے گی۔ یہ جرگہ جس کو بارات کہتے ہیں، بارات کا تصور میرے آقا کی کسی شادی میں نہیں ہے، بارات کا تصور کسی صحابی کی شادی میں نہیں ہے، بارات کا تصور کسی صحابیہ کی شادی میں نہیں ہے، بارات کا تصور ہندو معاشرے کے اندر موجود ہے، لیکن اسلامی شریعت میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر بارات کے اس تصور کو ختم کر دیا جائے تو میرا ذہن یہ، اگر خالی بارات کو ختم کیا جائے آدھے اخراجات بھی ختم ہوں گے اور ڈولی والی لعنت بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج ڈولی اس لیے ضروری ہو گئی ہے کہ بارات مرد لے کے جا رہے ہیں، اب ظاہر ہے وہ عورت کی انگلی تو نہیں پکڑ سکتے نا، اب عورت کو سامنے تو نہیں لے جا سکتے، اب ڈولی بھی لازم ہوگی۔ یہ ڈولی بھی ہندوؤں نے دی ہے، اس لیے بارات کو لازم کیا ہے۔ اور بارات جو پہلے دور میں شروع ہوئی تھی وہ اس لیے کہ لوگ آتے تھے اور لڑکی کو دور دراز لے کے جانا تھا، اب رستے پر خطر تھے، رستے میں ڈاکو پڑتے ہیں، سامان بھی لوٹتے ہیں، عورتوں کو بھی لوٹتے ہیں، عورتوں کے دفاع کے لیے، دلہن کے دفاع کے لیے اور سامان کے دفاع کے لیے ہر گھر میں سے ایک بندہ لیا جاتا ہے، اور بندہ قلیل اپنے ساتھ ڈنڈا لیتا، اپنے ساتھ تلوار لیتا یا اپنے ساتھ جو بھی اسلحہ ہوتا وہ لے آتا اور لے کر چلے جاتے کہ اپنے بھائی کی شادی ہے اس کی دفاع کر کے لانا ہے۔ لیکن آج یہ دفاع والا معاملہ ختم ہوا، رواج کو ہم نے اپنی جگہ برقرار رکھا۔ میں نے مثال ایک اور بھی دی تھی کہ ہندوؤں نے سیرا اور گانا شروع کیا۔ سیرا ہندوؤں کی مذہبی رسم ہے اور گانا یہ ہندوؤں کا مذہبی طریقہ ہے، لیکن آج ہمارے اندر سیرے اور گانے کے پڑھنے کا رواج آ گیا، پہننا چھوڑا، لکھ کر پڑھنا شروع کر دیا، رواج کو نہیں چھوڑا، انداز بدل دیا۔ بالکل اسی طرح انہوں نے بارات میں جوانوں کو لیا تھا، بڑوں کو لیا تھا، اسلحے سمیت دیا تھا، لیکن یہاں انہوں نے بچے بھیج دیے اور بچوں نے جا کر حاضری کر دی۔ بچہ تو چلا جا، حاضری ہو جائے گی، بیٹا تو چلا جا، حاضری ہو جائے گی، حاضری کرنی ہے۔ عجیب تعاون ہے، بارات بھی غیر شرعی رسم ہے، ڈولی بھی غیر شرعی رسم ہے۔ اس کے بعد تیسرا دن آتا ہے اور تیسرے دن میں اب دلہا جاتا ہے دلہن کے گھر، دلہن کے گھر کھانا کھا کے اور پھر
اور یہ تیسرا لے کے دلہن والے آتے ہیں کیا وہ دلہے کے گھر میں، اور یہاں پر حضرت خانوی نے لکھا عجیب عجیب رسومات، شاید آج اس کو ختم ہوئے بھی عرصہ ہو گیا. فرماتے ہیں کہ کیا وہ دلہن کی بہنیں سالیاں اور دلہن کی جتنی سہیلیاں ہیں یہ عجیب عجیب کرتم دلہا کے ساتھ کرتے ہیں، عجیب عجیب کرتم. ایک چیز لکھی ہے، میں نے تو اس کو سنا نہیں اپنے معاشرے میں، لیکن حضرت نے لکھی، فرمایا ایک رسم کھیلی جاتی ہے جس کو جوتا چھپائی کی رسم کہتے ہیں. جوتا چھپائی کی رسم کہ جوتا دلہا کا چھپا دیا، اور جب تک وہ ہر سالی کو اور ہر دلہن کی سہیلی کو 100 روپیہ نہیں دے گا دلہا نہیں اس کو جوتا نہیں ملے گا. جب تک 100 روپیہ نہیں دے گا اس کو جوتا نہیں ملے گا. اور کئی جگہوں پہ آج بھی یہ رسم موجود ہے کہ جس وقت دلہا جاتا ہے، بارات جاتی ہے ڈولی لینے کے لیے، ہاں آپ نے یہ پٹی اٹھانی ہے تب آپ کو لڑکی ملے گی. دلہا پٹی نہ اٹھا سکا، واپس خالی ہاتھ آپ نے اس سوئی کو ڈولی کا نشانہ بنانا ہے یا غلیل کے ساتھ نشانہ بنانا ہے. اگر نشانے پہ لگ جائے دلہن دے دیں گے، نہ لگا ہم تمہیں دلہن نہیں دیں گے. اچھا جس وقت ڈولی آئی، دلہا والوں کے گھر میں ڈولی جانے لگی ہے، میں نے ہری پور کے علاقے میں لوگوں سے سنا ہے کہ یہ رسم ہے، اور آپ کے اس علاقے میں بھی کئی لوگ یہ رسمیں کرتے ہیں کہ ڈولی آتی ہے، ٹھہرو ٹھہرو اتارنا نہیں ہے. اس ڈولی کے قدموں میں، ڈولی اٹھانے والوں کے قدموں میں یا بکرے والا بکرا ذبح کرے گا یا مرغا ذبح کریں گے. یہ بکرا والا ذبح ہو گیا تو ساری زندگی کی برکت ہوگی، نوزت نہیں ہوگی. مرغا کالا ذبح ہو گیا ساری زندگی کی برکت ہوگی. میں نے ساتھیوں سے کہا ایک وہ ہوتا ہے جو ذبح کرتا تھا، کہتا تھا لات کے منات پہ منات کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، وہ لات اور منات کے نام پہ ذبح کرتا تھا. میرے آقا نے اس کو حرام قرار دیا تھا، اور یہ لات منات کا نام نہیں لیتا، غیر اللہ کے قدموں میں ذبح کرتا ہے. جس طرح اس بکرے کی ایک بوٹی کھانا بھی حرام ہے، اس طرح ڈولی کے قدموں میں ذبح ہونے والے ایک بکرے کی ایک بوٹی کھانا بھی حرام ہے. اور یہ ذبح کرنے والا بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور اس کو کھانا حرام ہو جاتا ہے. اس کو کتوں کے آگے ڈالنا لازم